آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہانوں کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، لیکن رمضان اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا عطیہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ گویا اس حدیث پاک کا خاکہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے سے پہلے رمضان کے استقبال میں ہیں، اور صحابہ کو جو آپ نے رمضان کے حوالے سے خطبہ دیا اس میں بھی یہی انداز اختیار کیا کہ آپ کے پاس برکتوں والا ایک مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں والا ایک مہینہ آ رہا ہے، اپنے دامن کو رحمتوں سے بھرا ہوا ایک مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ جس مہینے کے دامن میں اللہ نے تورات بھی ڈالا ہے، انجیل بھی ڈالا ہے، زبور بھی ڈالا ہے، قرآن کو بھی اپنے گود میں لے کے آ رہا ہے، ایسا مہینہ جو آسمانوں سے فرشتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے، ایسا مہینہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدل ہوں، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برسات کے قطروں سے زیادہ نافرمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے روزی میں رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہو گئی کہ بدنی طور پر، مادی طور پر تو آدمی ایک بار پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ادھورا رہا تو یہ زندگی بھر ادھورا رہے گا، لیکن روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ چلو اگر گزشتہ رمضان میں یہ بنا نہیں تو دوبارہ اسے رمضان عطا کر دوں، یعنی روحانی طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، رحمت کا معاملہ فرمایا کہ اس بار پھر ہمیں رمضان نصیب فرمایا اور ہمیں روحانی طور پر بننے کا ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم روحانی طور پر تیاری کر لیں۔ تو اگر اللہ نے موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ موقع ہماری ضد کی وجہ سے، ہمارے عناد کی وجہ سے، ہمارے غصے کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری جھوٹ کی وجہ سے، ہماری غیبت اور چغلی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے کہ یہ موقع ہمارے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ قبروں میں پڑے ہوئے مردے آج حسرت زدہ ہے کہ اے کاش ہمیں بھی زندگی میں اس طرح کا ایک موقع اور ملتا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیتے، اے کاش ہمیں بھی زندگی میں ایک اور ایسا موقع ملتا کہ ہمارا ایک فرض 70 فرضوں کے بدلے میں ہوتا، ایک نفل فرضوں کے بدلے میں ہوتا، روزانہ اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا۔ تو میرے دوستو، آج اگر اللہ نے کرم اور رحمت کا معاملہ فرما کے ہمیں دوبارہ رمضان عطا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا فرماتے ہیں ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اس رمضان کا والہانہ استقبال کرے۔ اللہم بارک لنا فی رجب، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رجب میں اور شعبان میں رمضان کی وہ برکتیں عطا فرمائیں جو برکتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ اور یاد رکھے، پھر دوبارہ سے وہ بات دہرا رہا ہوں، وہ برکتیں ہمیں کب ملے گی؟ الشہر شہر الصبر و شہر المواسات، کہ ہم بیوی سے لے کے اور باہر آخر تک ہم صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، کوئی غصہ کرے ہم جواب نہ دے، کوئی گالی دے ہم جواب نہ دے، کوئی بد دعا دے ہم جواب نہ دے، کوئی غیبت کرے ہم جواب نہ دے، کوئی چغلی کرے ہم جواب نہ دے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا آپ کہہ دیا کرو کہ میرا روزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گالی دینے والا روزے سے نہیں ہے، اگر روزے سے ہے تو وہ گالی نہیں دے سکتا۔ تو اس چیز کا ہم دھیان رکھیں کہ یہ عظیم موقع، یہ عظیم مہمان کہیں ہم سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے۔ اللہ نے یہ ایک مہمان ہمیں بھیجا ہے، اس مہینے کا جتنا ہم احترام کریں گے گویا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام ہے۔ اس مہینے کا اچھی طرح ہم مہمان نوازی کریں تاکہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو۔ آقا نے یہی فرمایا حدیث پاک میں، جس کا خلاصہ ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یہ بڑا بدبخت اور شقی انسان ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ آیا ہی ہمیں بخشوانے کے لیے تھا، یہ مہینہ آیا ہی تھا ہمارے اللہ سے دوری کو قربت میں لانے کے لیے، یہ مہینہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمیں جنت کی بہاریں دکھائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے کا حقیقی طور پر احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔